اهدنا الصراط المستقيم ہونے والے زمان کو چاہے اذن مانگے تم سے وہ لوگ جو مالک ہے تمہارے ہاتھ، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، وہ جو نہیں پہنچے ابھی تک بلوغ کو تم میں سے، جو بلوغ کو بھی نہیں پہنچے وہ بھی، اور تمہارے غلام بھی 3 بار نماز فجر سے پہلے جب تم کپڑے رکھا کرتے ہو ظہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد 3 عورات لکم، یہ 3 وقت عورت ہیں تمہارے لیے، یہ 3 وقتوں میں کپڑے اترے ہوتے ہیں، اذن لے کر آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ عورت کے کپڑے بھی یا اس قسم کے حالات ہوں تو لہٰذا اس لیے وہ پہلے پوچھ کر اذن لے کر آئیں، اگرچہ غلام ہی کیوں نہ ہو، باندیا کیوں نہ ہو، اگرچہ باندیا کیوں نہ ہو، چھوٹے بھی کیوں نہ ہو، نابالغ ہی کیوں نہ ہو، تب باندیوں کو بھی اور نابالغوں کے ساتھ نابالغوں کو بھی قطعاً اجازت نہیں ہے جب تک واقع میں دیکھا ہے کس قدر قرآن پاک چاہتا حیا رہے، کسی قسم کی بے حیائی اپنی اولاد کے اندر بھی نہ آنے پائے، دیکھنے پائے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْضُهُنَّ، نہ ان پر کوئی حرج ہے تم پر بھی ان کی بات، طَوَّابُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، آنے جانے ہوتے بچے آتے رہتے ہیں، بانی بھی آتی رہتی ہے، طواف پھرنے والے ہیں، کذالک یبین آیات، خدا بیان کرتا تمہاری آیات، واللہ علیم حکیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ، جب پہنچے تمہارے بچے بلوغ کو، بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اذن باقاعدہ لے کر آئے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کس حالت میں بیٹھی تمہارا کوئی صورت نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ والقواعد من النساء، بوڑھی عورتیں، اللتی لا یجوز نکاح، جن کو امید نکاح کی کوئی نہیں رہی، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، نہیں پر کوئی حرج کہ کپڑے رکھ دیں غیر متبرجات بزینہ، نہ مظاہر کرنے والی اپنی زینت کو، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، نہیں پر کوئی حرج کہ رکھے اپنے کپڑوں کو غیر متبرجات بزینہ، وہ نہ ظاہر کرنے خوبصورتی کو، لیکن ان کا بچنا بہتر ہوگا ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ ان پر کوئی حرج نہیں کہ اپنے کپڑے رکھے، کیوں؟ اس لیے ان کی زینت کی بات ہی کوئی نہیں رہی، لیکن پھر بھی اگر بچے تو اچھا ہے کہ اپنے کپڑے رکھے ہوئے بہتر ہے، یہ کپڑے بھی استعمال کرے، سر پر بھی تو بہتر ہے۔ بہرحال کی دیکھا بوڑھی عورتوں کے لیے بھی قرآن پاک یہی حکم دیتا ہے۔ آگے لیس علی الاعمی، نہیں اندھے پر، اندھے وغیرہ پر، و نہیں لنگڑے پر حرج تنگی، ولا المریض، نے بیمار پر کوئی تنگی، ولا علی انفسکم، نہ تمہاری جانوں پر کوئی تنگی، جان بھائی جان تمہاری انداز میں بیوتکم، اپنے گھر میں گاؤ، ان گھر میں تو آ جا سکتی ہو، کوئی رکاوٹ نہیں۔ بیمار کا نام کیوں لیا، لنگڑے کا نام کیوں لیا؟ ان کے ساتھ کھانے پر طبیعت نہیں جاتی، بعض ہوتے ہیں نا طبیعت پر غدا نہ، یہ بات بڑی بری بات ہے۔ لنگڑا ہو، لولا ہو، اندھا ہو، ایسے طبیعت نہیں چاہتی نا، کہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں دوسری جگہ بٹھاتا، اپنے ساتھ بھی بٹھانا چاہتا، خدا نہ، کٹھے کھاؤ، مل کر کھاؤ، مومن ہے۔ کوئی مومن ہو اندھا ہو تب کیا ہے، لنگڑا ہو تب کیا ہے، بیمار سے مراد کیا ہے، یہ نہیں کہ بیمار ہے، کوئی بات نہیں، ساتھ کھاؤ کھاؤ۔ اپنے گھروں میں گاؤ، باپ کے گھروں میں گاؤ، او بیوت امہاتکم، ماں کے گھروں میں گاؤ، بیوت اخوان بھائیوں کے گھروں میں گاؤ، اخوات بہنوں کے گھروں میں گاؤ، بیوت اعمامکم، چچوں کے گھروں میں گاؤ، او بیوت امہاتکم، پھوپھی کے گھروں میں گاؤ، او بیوت خوالکم، ماموں کے گھر میں گاؤ، او بیوت خالاتکم، خالہ کے گھر میں گاؤ، او ما ملکتم مفاتحہ، او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ جن کی وہ گھر، جن گھروں کی کنجیاں تمہارے پاس، کنجیاں تمہارے پاس مراد کیا ہے، اپنے کنجیاں، جن کی کنجیاں تمہارے والی ہیں، تم خود جگہ کی گھر کے مالک ہو، کنجیاں جس کے پاس ہے مراد ہے تم اپنے گھروں کی خود مالک ہے۔ یہ سارے گھر ان گھروں میں گاؤ، یا جو تمہارے اپنے گھر ہیں جن کی کنجیاں تمہارے پاس رہتی ہیں، گھروں میں بے شک تم آؤ جاؤ کھاؤ، ان غریبوں کے ساتھ کھاؤ، کوئی چھٹی ہو، اور صدیق قوم، یعنی وجود صدیق قوم، دوستوں کے گھروں میں گاؤ۔ آگے کھانا کیا ہے،
انتا لذرکم جناہم تقربو جمیعاً او اشتاتا، جدا جدا کھاؤ یا متفرق ہو کر. وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، آؤ یہ ادب سیکھ لو، سلام دے کر آؤ. تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے. مبارکۃ طیبہ، بڑی برکت والا پاکیزہ قرار کی ہوئی آیات ہے. لعلکم تعقلون. اب سمجھو مراد کیا ہے. مسلمان قوم جہاں تک بھی ہو ان گھروں میں تمہیں آنے کی اجازت ہے جن میں شرعاً تمہارے لیے کوئی رکاوٹ ہو نہیں. جہاں شرعاً رکاوٹ ہے قطعاً تمہیں نہیں جانے کی اجازت جب تک اجازت نہ ہو. یہ وہ گھر ہے. اب ملاؤ ماں قبر کے ساتھ. وہاں کیا پڑا تھا؟ وہاں تم نے یہ دیکھا تھا قرآن پاک نے صرف کہا تھا کن کن گھروں میں اور جا سکتی ہے، زینت ظاہر کر سکتے ہیں. ان گھروں کو قرآن پاک نے گنا ہے، گنتا ہے قرآن. اب قرآن پاک کہتا ہے یہ وہ گھر ہیں جن گھروں میں تمہیں اجازت کی ضرورت بھی. دیکھا نا پیچھے پڑا کہ نہیں پڑا؟ جہاں قانون شروع ہوئے تھے، جہاں قانون قرآن پاک نے شروع کیے تھے، آئے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. ان جب تک اذن لے کر سلام دے کر نہ ہو تب تک گھر میں مت داخل ہو. اب آئے قرآن یہ وہ گھر ہیں جن گھروں کے اندر تم آ سکتے ہو. ان تدخلوا بیوتکم ہے بیوت آبا فلان فلان چلتے جاؤ. او ما ملکتم مفاتحہ، یا میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے آگے یہ وہ گھر ہیں جن گھروں کے اندر تمہیں حق ہے کوئی کسی قسم کی شرعاً کوئی تنگی نہیں ہے. شرعاً تمہیں کسی قسم کی تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. ان گھروں میں کوئی دوسرے کے گھر سے رکاوٹ کی بات کوئی نہیں. آنا جانا تمہارے لیے کوئی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب شہر صبح پڑتا تھا، جب دوسرے کے گھر سے منع کیا گیا شاید بالکل ہی ممانعت کر دی گئی ہو، بالکل ہی ممانعت کر دی گئی ہو. فرماتے ہیں کہ دعوت وغیرہ کے لیے جانا تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بے شک جا سکتے ہو. لیکن جانے کے لیے شرط یہ ہے دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، السلام علیکم کہو. تحیۃ من عند اللہ، یہ ایک بات سمجھو. یہاں سمجھیے بات کو. فیضا دخلتم بیوتا میں ایک بات سمجھو. قرآن پاک سے کیا سمجھی ہو؟ گھروں میں آؤ تسلموا علی انفسکم کہ السلام علیکم کہو. یہ کیوں ہے؟ یہ تحیت من اللہ مبارکۃ طیبہ ہے. یہ ایک تحفہ ہے اسلامی جو برکت ہے جس سے پاکیزہ ہے. یہ ہے اتنی بات. یہاں قرآن پاک کا ظاہر دیکھو کتنا صاف ہے. ایک بیان کرتا ہوں روایت غبار آلودہ. قرآن ہے بے غبار. خدا قسم روایتیں ملتی ہیں کئی غبار آلودہ ملتی ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگ وہاں سے. قرآن کتنا صاف کہا ہے داخلو سلموا علی انفسکم کہو السلام علیکم. کیوں کہتے ہو؟ اور یہ تحیت من اللہ مبارکۃ طیبہ تحفہ اسلامی اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اب دیکھیے ایک قوم ہے گورنے والے نے بھی لکھا ہے اس اپنی کتاب اعلاء کلمۃ اللہ میں. امزہان نے بھی لکھا ہے ابن دینار کا قول کیا کہ جب تم جاؤ گھروں میں سلام دو. کیوں؟ لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی جمیع بیوت المسلمین. لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی جمیع بیوت المسلمین. کیوں دو؟ اس لیے کہ حضور کا روح تمام مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے. دیکھا ہے بدر قدرت تھا. قرآن کدھر جا رہا تھا؟ ان مشرک و بے ایمانوں نے کہاں سے کہاں لے گئے قرآن کو. حدیث پر آنے ٹکڑا بنا ابن دینار کا قول. لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ پیغمبر کا روح ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. آگے گوڑا لکھتا ہے لعل المراد منہ الاطلاع علی احوالہم. لعل المراد منہ الاطلاع علی احوالہم. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آگے قرآن پاک میں کتنا صاف لفظ کہا ہے تحیتاً مبارکتاً طیبتاً کہا ہے. اس میں کیا شک ہے تحفہ اسلامی ہے. اس کو انہوں نے کیا لیا ہے سلام دینا ہے. کیوں؟ لأن پوچھو دیو السلام علیکم تاکہ روح نبی کریم کا موجود. گورا سمجھو کتنی بے معنی بات ہے. دو السلام علیکم تاکہ وجہ کیا ہے؟ لأن روح النبی حاضر.
وہ بدرے پترا روح نے یوں کہتے کہو السلام علی النبی کہو، یوں ہوتے نا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے، عبارت یوں ہوتی آؤ گھر میں تو کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیوں؟ لأن روح النبی حاضر فی جمیع بیوتنا، عبارت یوں ہوتی نا تب میرے بات سمجھ لگ، سوچو کتنی بے ایمانی ہے۔ اگر یوں ہوتا نا آؤ گھروں میں تو کہا کرو السلام علیکم یا رسول اللہ، کیوں کہا کرو؟ لأن روح النبی حاضر فی، تب تو بھارت یوں بنتی، کہتے کیا کہو السلام علیکم لأن روح النبی، اور ذات کو کہنا السلام علیکم تو موجود کرنا پیغمبر کروں، یہ کیا بے معنی عبارت ہے، کتنی بے معنی عبارت ہے، کوئی جانتا نہیں۔ اس لیے ابن دینار کا قول جو گولنے والے نے لکھا ہے یا دہا نے لکھا ہے صحیح ہونا درکنار رہا، اس کی معنی بنتا ہی کوئی نہیں۔ کہتے السلام علیکم لأن روح النبی حاضر ہونے۔ مولانا منظور صاحب نے نسخہ پیش کیا تو فرمایا کہ لأن روح النبی حاضر نہیں ہے، لا لأن روح النبی حاضر لا لأن روح النبی سے حاضر یہ مسلمین، اس لیے السلام علیکم کی یہ عقیدہ نہ رکھنا حضور ہے، بلکہ یہ تحفہ ہے مبارک زند اللہ ہے طیبہ۔ یہ مولانا کا جواب ہے منظور کا، سمجھ گئے؟ یہ تم السلام علیکم کہو اس عقیدے پر نہ دینا کہ پیغمبر موجود ہے، بلکہ اس لیے دینا کہ تحیت من اللہ ہے مبارکتاً، تحفہ اسلامی ہے، سمجھ گئے؟ یہ ہے مولانا کا جواب۔ یہ اگر اس سے عبارت کو مانا کہتے ہیں لا ہے ورنہ ہے تو صاف کہتے اس کے بارے کو مانا بنتا ہی کوئی بے معنی عبارت ہے۔ اب دیکھ لو قرآن پاک سامنے پڑا ہوا ہے، دیکھ لو، اور اس روایت کا تعلق کیا ہے؟ کہو السلام علیکم، کیوں جی روح حاضر ہے، لو کیا بے معنی ہے؟ یا تو یوں ہوتا آؤ گھروں میں کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے کیا حضور وہاں موجود ہے، تب بھی کوئی بات ہوتی۔ اب دیکھیے آگے، ہاں جی انما المؤمنون بالله ورسوله لا يكونوا غلام جامن لم يروا يستاذنوه، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، آگے مومنوں کی صفات میں نے کہہ چکا تھا اس صورت میں مومنین اور منافقین کی صفتوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ پھر مومنوں کی صفت کا آگے ذکر، مومن وہ ہیں جو ایمان اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ غُلَامٌ جَامِعٌ، جب ہوتے ہیں کسی معاملے پر ایک معاملے پر جو ان کو جمع کر رہی ہوتا ہے، نہیں جاتے مومن جب تک اجازت لے کر نہ جائیں۔ ان الذين يستاذنون الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوا لما شان فاذن من شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم۔ بے شک جو اذن مانگتے ہیں یہ لوگ جن کے دل میں ایمان ہے، اللہ کے رسول ایمان ہے، کہ اے میرے پیغمبر اذن مانگے، کہ اگر یہ اذن مانگے آپ سے لے بعض شان کسی کام کے لیے فاذن لمن شئت منهم، اذن مانگی جو آپ سے جو چاہے، اور ان کی استغفار مانگیے، خدا بخش میرا بان، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، اے ایمان والو نہ کرو تم پیغمبر کا بلانا آپس میں، ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو یا محمد، کہتے ہیں نا یا فلان، اے فلان، اے عبد الرحمان، اے عبد الرحمان، اے فلان، یوں نہ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہتے ہیں نا یہ۔ اب یہ کہتے ہیں یا محمد، یا محمد وظیفے اڑتے یا رسول اللہ وظیفے، یہ ایسا بے معنی عبارت ہے کہ جیسی ماں بے معنی عبارت ہے ہی کوئی۔ قرآن منع کرتا ہے ایک دوسرے کو بلاتے ہو یوں پیغمبر کو، اور وہ تو ایک بات سمجھو، یہاں سے لوگ نکالتے ہیں بلانا تو جائز ہے لیکن ایسا نہ بلا جسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو باعزت کر کے، بلا بہادر کر کے، حالانکہ یہ معنی غلط ہے۔ یہ بلانا ہے ما فوق الاسباب نہیں ہے، ما تحت الاسباب ہے، نہیں سمجھے؟ یہ بلانا وہ ہے جو ما تحت الاسباب ہے، آپ اس میں ایک دوسرے کو بلاتے تھے، ساتھی جو قریب قریب کو بلاتے تھے۔ کسی صحابی نے کسی ساتھی کو غائبانہ نہیں بلایا، اگر بلانے کا مراد یہ ہوتا دور سے بلانا، پھر قرآن یوں کہتا دور سے صحابہ کو بے ادبی سے بلا لیا کرو اور پیغمبر کو بے ادبی سے نہ بلا، معاذ اللہ، یہ مانا ہے کوئی؟
بات سمجھے میری بات کو. جی. یہ بلانا وہ ہے جو ماتحت الاسباب تھا، یعنی آپس میں ایک دوسرے جہاں آواز جاتی تھی، قرآن کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہو، لیکن وہ انداز تمہارا بلانے کا ماتحت الاسباب حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. سمجھے میری بات کو؟ آپس میں اسباب کے ماتحت بلانا جو ہے ایسا نہ ہو جیسا تمہارا آپس میں ہوتا ہے. پیغمبر کے لیے بہرحال الفاظ بڑے اونچے ہیں. ایک یہاں یہ مراد ہی نہیں ہے کہ بلانے کی اجازت ہو رہی ہے جس بلانے کو شرک کرتا ہے قرآن. جو بلانا شرک ہے وہ ما فوق الاسباب ہے. ما فوق الاسباب بلانا صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی غیر کے لیے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. ایک دوسری یہ چیز قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کو بلانا جو عام نام لے کر ہوتا تھا اس کو قرآن منع کر رہا ہے. اور یہ جو آج کر کرتے ہیں دو غلطیاں ہیں. ایک ان کا یہ کفریہ عقیدہ غائبانہ حاجتوں میں، اور ایک ان کا ایسے الفاظ جس سے قرآن منع کیا ہے. یہ دونوں چیزوں کے اندر یہ مجرم ہے. بہرحال قرآن پاک جس کی اجازت دے رہا ہے وہ اور ہے، اور جو یہ کرے شرک اس کا نام و نشان ہی نہیں. قد یعلم، بس یہ منافق آ گئے. اب تک مومنوں کے سوا حالات تھے، ان قد یعلم پھر منافق. میں نے کہہ دیا تھا تقابل آ رہا ہے اس میں مومنین کا اور منافقین کا. اللہ تعالیٰ جانتا ان لوگوں کو یتسللون منکم لواذا، آڑ دے کر نکل جاتے ہیں، آڑ دے کر نکل جاتے ہیں. لواذا پناہ ڈھونڈتے ہوئے، بچتے ہوئے عذاب سے. اچھا فلیحذر الذین یحاربون امرہ، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو پیغمبر کی محاربت کر رہے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ، ان کو کوئی فتنہ پہنچے گا، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی خدا کی سزا میں لے لے گا. بہرحال کھس کر نکل جاتے ہیں، آگ دے کر نکل جاتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی دیکھے نہیں، ہمیں کوئی دیکھے نہیں. بچاؤ کر کے نکل جاتے ہیں. خدا کے تب بچاؤ کر کے نکلنے والوں کہاں نکل کر جاؤ گے؟ پیغمبر کی مخالفت کر کے خدا کا عذاب تم اپنے لیے لے رہے ہو، خدا تمہیں چھوڑے گا نہیں. منافق بیٹھتی تھی مجلس میں، جب آیات آتی تھی منافقین پر بھی آیات آتی تھی، آہستہ آہستہ کھس کر نکل جاتے تھے. پیچھے بیٹھے آہستہ نکل گئے، پتہ نہ لگے تاکہ قرآن کے جتنا تم اور آڑ دے کر نکل جاتے ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس سے خدا کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے. پیغمبر کی محاربت کر کے خدا تمہیں چھوڑے گا نہیں. اب دیکھیے جی، سورت یہ ہو گئی کیا نور سورت. میں نے کہا تھا یاد ہے سارے سورت کو خلاصہ نکال لو. پہلے تو نے دیکھ لیا ہے کہ سورت میں دو بار قوانین ذکر کیے گئے ہیں، دو بار، ایک پہلی بار ایک دوسری بار. باقی منافقوں پر بڑی زجریں ہیں کیونکہ اس واقعہ کے اندر غلطی بہت زیادہ سخت ان سے ہو چکی تھی. عذاب تک ان کو کہا گیا ہے. جہاں عذاب ان پر یہ ہے وہاں مخلص مسلمانوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں. ان کی اصلاح بھی اللہ قرآن پاک نے بیان کی ہے. سورت کا دعویٰ سورت کے درمیان میں اور سورت کے بالکل آخر میں بیان کیا گیا ہے. دعویٰ کیا ہے؟ سارے آسمان و زمینوں میں توحید کا نور اللہ کا ایسا ہے جس کہ یہ صاف مثال تمہارے سامنے ہے. اس کی روشنی بھی کوئی شبہ نہیں. خدا کی نور توحید کے اندر کوئی شبے کی بات نہیں. دلائل عقلی دیے نکلی، اس پر شبے کا ایک جواب. مشرکین کے اعمال دو قسم کے بنائے. اب دیکھیے تبارک الذی نزل الفرقان. یہاں جو ہے میں نے کل نامی ربط اس کا دے دیا تھا، نامی ربط اس کا کل دے دیا تھا. جس مسئلہ توحید کو نور توحید کہا ہے قرآن پاک نے کہ دیکھو یہ نور تمہیں ملا کس سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن جو فرقان حق اور باطل میں ہے اس کو اپنے بندے پر اتارا ہے جس سے تمہیں یہ نور ملا ہے. اب دیکھیے نامی ربط ہے جی. اس کے بعد جب آ جائیں گے اگلی صورتیں بیان کرتے جائیں گے. اب دیکھیے سورت فرقان تک ایک دعوت صورت چل کر 91 سورت کاف سے پھر میں چلے جاتا ہوں سورت کاف میں، وہاں سے لے کر یہاں تک پھر خلاصہ بیان کرتا آتا ہوں چھوٹا. یہاں سے بھی نیا ربط شروع ہو جائے گا. اب دیکھیے
سورت کا بھی کیا تھا؟ بنی اسرائیل میں کہا وہ مسئلہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے، اور اس کی نشانی دیکھ لو، معجزہ دیکھ لو، معجزہ معراج دکھلایا گیا۔ سورت کا میں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام کسی کے حوالے نہیں کیا، اتخذ الولدا، کسی کے حوالے نہیں کیا، خود ہی چلا رہا ہے، اسی کا حق پکارے گا، اور شبہات دیکھ لو، اس کا جواب دیا گیا۔ سورت مریم میں بقیہ شبہات دور کر دیے گئے، اور کہا کہ جب شبہات دور ہونے کے بعد اسی ہی کے پکارنے پر پابند ہو جاؤ، کوئی اس کا نائب نہیں ہے۔ سورت طٰہٰ میں کہا گیا جب شبہات دور ہو چکے بہادر ہو کر پہنچ جاؤ، دیکھو مسلمان پر کتنے مصائب آئے۔ انبیاء بھی کہا گیا ایک موسیٰ علیہ السلام کیا 1,00,000 کئی پیغمبر اسی مسئلے کو بیان کرتے رہے انبیاء۔ سورۃ حج میں کہا گیا جس طرح کہ پکارنا اللہ کا حق ہے، نیازیں دینا بھی اور منتیں دینا بھی اللہ ہی کا حق ہے، خدا کے لیے نیازیں دو اور غیر اللہ کے نام کی نیازیں نہ دو۔ سورۃ حج کے بعد سورۃ مومنون آ گئی، چاہیے تھا بچ جاتے شرک سے، ان بے ایمانوں نے شرک کی وجہ سے اور کئی قسم کی بدعات کر دی ہے۔ اچھا ان کو کہہ دو عذاب الہ سے بچو گے تب ایمان کی دولت ہوگی، ورنہ بچ نہ سکو گی۔ سورۃ مومنون کے بعد سورت آ گئی النور آئی، کہا میرے پیغمبر صاحب کہہ دیجئے کہ یہ وقت ہے مان لیتے تو بڑا ہی اچھا تھا، ورنہ یا نوری ہے کہ اور کچھ رہ گئی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، ہاں جی خیال رکھنا یہ لوگ منافق اور مشرک تمہارے مقتدا پر کئی قسم کی تہمتیں جھوٹی لگائیں گے تاکہ لوگ میں نفرت پھیل جائے اور لوگ اس تمہارے مقتدا کے ساتھ نہ ملے۔ خیال رکھنا کہیں ان کی نفرت پھیلانے میں نہ آ جانا، یہ لوگ پروگنڈا کریں گے تمہارے پیغمبر اور مقتدا کو بدنام کرنے کے لیے، اس قسم کی جھوٹی تہمتیں شائع کریں گے، ان لوگوں کے دیکھے دو خرے بنا ختم جی لوری یہ ہے۔ سورت کاف سے لے کر سورت نور تک اب یہاں سے مضمون یہ چلتا ہے، یہ دیکھو اس رب دیتا ہوں جب تم سمجھ چکے ہو کہ کار ساتھ اللہ ہے دوسرا کوئی نہیں، جاننے والا اللہ ہے دوسرا کوئی نہیں، اتنی بات اور بھی لگا دو کہ برکات دہندہ بھی اللہ ہے دوسرا کوئی نہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ یہ نمک کہنا کہ حضرت صاحب کی برکت ہے، پیر صاحب کی ساری برکت ہے، نہ کسی حضرت کی برکت ہے، نہ کسی پیر کی برکت ہے، برکت اللہ کی ہے۔ خدا برکت دے تو دے، وہ برکت دے تو کوئی دے نہیں سکتا، سمجھ گئے؟ جب کار ساز بھی اللہ ہے، جاننے والا بھی اللہ ہے، اتنی بات اور کہہ دو کہ برکت دینے والا بھی اللہ، اللہ کے سوا کوئی برکت دینے والا بھی نہیں، سمجھ گئے؟ ایک تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، خیال میں آیا؟ ایک اس کے ساتھ ایک جملہ اور لگاؤ، قرآن پاک میں دو قسم کے لفظ ہیں، ایک یہ ہے کہیں قرآن میں آتا ہے تبارک الذی، یہاں بھی سورۃ ملک کے اندر بھی یہی آتا ہے تبارک الذی، لیکن سورۃ رحمان میں آتا ہے تبارک قسم ربک، تبارک قسم ربک۔ مقصد کیا نکلا؟ ان دو سورتوں میں یہ ہے اللہ کی ذات برکت دینے والی ہے، کوئی دوسرا برکت دے نہیں سکتا۔ تبارک قسم ربک، خدا کے نام میں برکت ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب دیکھیے کہ یہاں آتا ہے برکت اللہ کی قبضے میں ہے، سورۃ رحمان میں تبارک قسم ربک، یعنی اللہ کے نام میں برکت ہے، اللہ کے نام میں برکت ہے۔ شاہ عبد العزیز مانا کرتے ہیں برکت ازوست، اسی سے ہے، جا بکل برکت و خیر، جا بکل برکت و خیر، وہی ساری برکتیں خیر لایا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ما بکم من نعمت فمن اللہ، ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو انعامات تمہارے پاس ہیں وہ کسی اور کی طرف نہیں ہے، وہ اللہ ہی کا دیا ہوا، کسی غیر کا دیا ہوا نہیں ہے۔ تین، اس کے بعد کوئی سوال کرے گا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے فلانے مقام پر، تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا ہے، اتنا تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا، لوگوں نے کھایا. جابر کی در اس کا جواب یہ ہے یہ معجزہ ہے، دعا پیغمبر نے کی، البرکت من اللہ، برکت اللہ نے ڈالی. امام بخاری اسی معجزے کو نقل کر کہتے ہیں بخاری میں پیغمبر نے دعا کی البرکت من اللہ، برکت کس نے ڈالی؟ اللہ نے. یعنی برکت پیغمبر کے اختیار کے اندر بھی نہیں ہے، برکت اللہ کا قبضہ ہے، پیغمبر کا بھی قبضہ نہیں ہے. دو دعا کرنی کوئی منع نہیں، نیک آدمی سے دعا کروا لے آدمی. لو جی ہاں اس کے بعد اب اس صورت کا دعویٰ ہو گیا، ماقبل سے ربط ہو گیا. یہاں یہ دعویٰ ہو گیا کہ کار ساز سمجھ کر، برکات دہندہ سمجھ کر اللہ کو پکارنے کہا گیا کسی غیر کا، بس برکات دہندہ اللہ کا. دو لڑکے زندے ہوئے سن نکوڑ نرا انہوں کو لایا ہوئے ان کو لایا نکوڑ مانو. اچھا جی، اس دعوے تبارکہ پر اس صورت میں دلائل عقلی پر زور ہوگا، بڑے دلائل عقلی ہوں گے، ابتدا کے اندر بھی ہوں گے، درمیان کے اندر بھی دلائل عقلی ہوں گے. عقلی نقلی بیان کی جائیں گے اشاراتن، نہیں سمجھے؟ دلائل نقلی اشاراتن، عقلی دلائل واضح، ابتدا کے اندر بھی درمیان کے اندر بھی. 7 شبہات ہوں گے ان کی جوابات، 7 شبہات ہوں گے ان کے جوابات. جب 7 شبہات ختم ہو جائیں گے ایک آیت آئے گی جس کا تعلق 7 شبہات کے ساتھ ہوگا. یہ دعوی صورت میں 3 بار آئے گا، ایک ابتدا میں، ایک درمیان میں، ایک بالکل آخر میں. ابتدا میں ہوگا وہی برکت دینے والا دوسرا کوئی نہیں، دلال دیکھو. درمیان میں ہوگا، آخر میں جا کر کہا جائے گا دنیا میں جتنا برکت دینے والا ہے قیامت کے دن بھی وہی برکت دینے والا دوسرا کوئی نہیں. سمجھا بات میری؟ یہ ہے قرآن پاک کا اس سورت کا خلاصہ. اب اس کو لکھ لو تب جا کر میں آگے پڑھانا شروع کروں گا. دیکھیے اب تبارکہ دعوی سورت، بس دعوی سورت الذی نزل الفرقان، دلیل عقلی. دلیل عقلی لگتے ہی جانا، اس وقت لکھتے جانا. اب کیا ہے اتنا اشارہ کرو یہ دلائل عقلی ہے. ایک چیز کو زیادہ کر دینا، بہت زیادہ کر دینا، برکتیں ڈال دینا. ہاں جی اصل میں دسیا سی دانا گاہ بولنے سے تبارک کا دعویٰ الذی نزل فرقان، دلیل عقلی. چلتے جاؤ آگے، سب نکالو. 502 500 اسنان واتخذوا من دونه آلہہ، زجر. واتخذوا من دونه آلہہ، زجر. زجر مع دلیل عقلی، زجر مع دلیل عقلی، زجر بھی ہے اور اس کے ساتھ دلیل عقلی بھی ہے توحید کی. چوتھی سطر وقال الذین کفروا ان هذا الا افک افترا، الا افک افترا. شکوہ اول، شکوہ اول. ساتھ دیکھو وَأَعَانُوا عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، وَأَعَانُوا عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. شکوہ ثانی، شکوہ ثانی. اگلی سطر وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. شکوہ ثالث. 3 شکوے ہو گئے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، شکوہ پہلا. آن والے قوم نہ انہیں شکوہ دوجا. قالوا سازنے والی شکوہ تیجا. اگر نیچے آ جاؤ، نیچے ایک سطر قل انزلہ الذی
قل انزلہ الذی جواب شکوہ معدلی لیکلی جواب شکوہ معدلی لیکلی شکوہ کے جواب بھی ہے اور دلیل عقلی بھی ہے. آخری سطر آخر 4 سطر وقالو ما لهذا الرسول یاکل الطعام شکوہ وقالو ما لهذا الرسول یاکل الطعام شکوہ. چوتھا ایک سطر آگے دیکھو لولا انزل الیہ ملک شکوہ 5واں خامس لولا انزل الیہ ملک شکوہ خامس. آگے آخری سطر او یلقا الیہ کنز او تکن لہو جنت او یلقا الیہ کنز شکوہ سادس. چھٹا شکوہ کتنے شکوے ہو گئے 6. قال الظالمون ان تتقوا الله رجلا مسحورا وقال الظالمون ان تتقوا الله رجلا مسحورا. ماقبر کے متعلق ہے سارا متعلق کر دو ماقبر کے ساتھ. آگے تبارک الذی اعادہ دعویٰ وجواب شکوہ سادس. چھٹے شکوے کا جواب بھی ہے. تبارک اعادہ دعویٰ اور جواب شکوہ سادس چھٹے شکوے کا جواب. 4 سوا 504 500 اربع وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ يَوْمَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. دوسری سطر وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کے دن جن کو برکات دہندہ سمجھ گیا ان کا جواب سن لو. قیامت کے دن جن کو برکات دہندہ سمجھا گیا ان کا جواب سن لو. دیکھ لیا نیچے آ جاؤ آخری سطر 3 وما ارسلنا قبلک من المرسلین جواب شکوہ رابع. چوتھے شکوے کا جواب. آگے التصویرون استفہام طلبی ہے یعنی صبر کرو. آگے 19واں پارہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا احاطہ شکوہ خامس معزیادت. 5ویں شکوہ احاطہ ہے ساتھ زیادتی کے. 5ویں شکوے کا احاطہ ہے ساتھ زیادتی کے. وقال الذین لا یرجون لقاءنا احاطہ شکوہ خامس معزیادت. دو سطر لیے یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یوم المجرمین جواب شکوہ خامس. یہ جواب اس کا. تیسری سطر تیسری وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ شکوہ خامس سابع 7واں
جی ساتواں شکوہ سابع ساتواں کذالک لنثبت بہ فؤادک کذالک لنثبت بہ فؤادک جواب شکوہ سابع ساتویں شکوے کا جواب دیکھو وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ یہ آیت متعلق ہے 7 شکووں کے ساتھ یہ آیت متعلق ہے 7 شکووں کے ساتھ یہ آیت متعلق ہے 7 شکووں کے ساتھ 2 سطریں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهَا هَارُونَ دلائل نقلی اجمالاً دلائل نقلی 7 اجمالاً کو 507 507 رکو دیکھو الم تر الی ربک کیف مد الظل دلائل عقلی پھر آگے تفصیلی میں نے کہا تو دلائل عقلی آئیں گے پھر بھی آخری سطر وتوکل الحی الذی لا یموت توکل آخری سطر 508 508 توکل علی الحی الذی لا یموت تسلی 509 الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام دلیل عقلی رکوع دیکھو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا اعادہ دعوی ثانیا ما دلیل عقلی اعادہ دعوی ثانیا مہا دلیل عقلی دوسری بار دعوی کا ادا ہو رہا ہے سادری عقلی بھی ہے پانچ سو 10 اخیر 510 510 اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا یہ لکھو یہ 8 جماعتوں کو آخرت کے نبی ہم ہی برکت دینے والے ہیں 8 جماعتوں کو آخرت میں ہم ہی برکت دینے والے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ان 8 جماعتوں کو آخرت میں ہم ہی برکت دینے والے ہوں گے آ جاؤ جو لکھا پھر سن لو کوئی بڑی بات نہیں گیا دعوے کا سورت کی ابتدا میں اور پھر درمیان میں دلائل عقلی ہے 2 بار درمیان میں دلائل عقلی بھی آئیں گے بالاختصار بالکل مختصر 7 شکوے ہیں ان کے جوابات بھی آئیں گے 3 کا جواب اکٹھا ہے باقی 3 کے جواب اکٹھا جدا جدا ہے 7 شکوے جب پورے ہو جائیں گے پھر ایک آیت تعلق ہوگا 7 شکووں کے ساتھ دیکھ دیا ہے میں نے لکھوایا یہ آیت تعلق البتہ ایک بات رہ گئی درمیان میں ایک آیت آئے گی کہا جائے گا جن کو تم برکات دہندہ سمجھ کر پکار رہے ہو برکات دہندہ سمجھ کر پکار رہے ہو ان کا زبانی حال سن وہ قیامت میں کیا جواب دیں گے ایک اس کے بعد
صورت میں جو ہوتی ہے زجریں شکوے وہ تو ہوتی رہتے ہیں تخویفات. اب دیکھیے صورت کو, یہ جو ہے دیور کے متعلق یہ معتمرات کس سے پردہ ضروری ہے. واقعہ میں قرآن پاک نے بھی یہ نہیں کہا کس سے بے پردگی نہیں کہی ہے. قرآن نے اتنا کہا کہ ان گھروں میں تم آ سکتے ہو, یہ وہ تمہاری جگہ آنے کی, یہاں سے آ کر تم کھا سکتے ہو. یعنی بیوتکم, البتہ یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تمہارے کوئی حرج نہیں کی آؤ بران انتظر بیوتکم کے بعد پھر قرآن گھر معاملہ تم فاتحہ بازار مطلب دو ہے. یہ پہلے بیوتکم جن میں آبادی انسانوں کی ہوتی ہے, معاملہ تم فاتحہ یہاں انسان کی اسباب وغیرہ چھوڑ کر اور مال وغیرہ ہوتا ہے, ان یہ اس کی بات ہوتی ہے. ایک گھر آبادی کا اپنا, ایک ہے جانور وغیرہ کا آبادی کا, وہ بھی اس کی بات کنجی ہوتی ہے. نکالیے آپ جی, میں شروع کرنے لگا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بید الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکن للعالمین نذیرا. مانا دیکھو, برکت دینے والا, برکت ڈالنے والا, جس کی قبضے میں برکت ہو, چیز کو زیادہ کرنے والا ہو, بہت زیادہ کرنے کی طاقت ہو, وہ اللہ کی ذات ہے. کیوں؟ موصول سر علت ہے, اس نے اتارا ہے فرقان اپنے بندے پر تاکہ سارے جہان کے لیے پیغام دے کر ڈرانے والا بن جائے. قرآن وہ اتارے ایسے بندے پر سے برکت کو دوسرا دے. جو یہ کارنامہ کر رہا ہے برکت وہی دینے والا ہے جس نے یہ کیا ہے. اللہ له السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من ملكه وخلق كل شيء وقدره تقديرا. وہ اللہ ہے جس کی قبضے میں آپ بادشاہ زمینوں کی ایک بات کرتے جاؤ, بادشاہ آسمان زمین خدا کہتا ہے میرے قبضے میں ہے, برکت کوئی اور دینے والا ہوگا. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, اس نے نائب بھی کوئی نہیں بنایا, نائب بھی کوئی نہیں بنایا, اور ساری بات اس کی قبضے قدرت میں ہے, برکت کو دوسرا دے گا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ مُلْكِهِ, اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک بھی کوئی نہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, اس نے ہر چیز کو پیدا کیا, پیدا بھی اس نے کیا ہے, تو برکت دوسرا کوئی دے گا. قدرہ تقدیرا, ہر چیز کو اپنے انداز کے دا اسی نے کہا, اور کے انداز میں رکھنے والا بھی کوئی نہیں. حاضر کیا نکلا, پیدا وہ کرے برکت اور دے, اندازے وہ رکھے برکت اور دے. حاضر کیا نکلا, جس کی یہ صفتیں ہیں برکت وہی دینے والا ہے, جن کے اندر یہ صفتیں نہیں وہ برکت بھی کوئی نہیں دے سکتا. فرقان اتارنا ایسے بندے پر, باقی آسمانوں نے اپنے قبضے میں رکھنا, نائب بھی کوئی نہیں, شریک بھی کوئی نہ ہو. فَذُو مِن دُونِهِ آلِهَا, ایسا جلا گئی اس نعرے زجر نعرے تری تو ہی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا, انہوں نے پکڑ لی اللہ کے ماں سے کئی برکت دینے والے. کیا آلے کا معنی کیا, برکت دینے والے, کیونکہ پیچھے موضوع چلا ہے تبارک کا. مراد کیا ہے, یعنی انہوں نے اللہ کے سوا کئی برکت دینے والے بنا رکھے ہیں. سہڑ کے دینے ہیں, سہڑ کے دینے. لا یخلقون یعلمون یخلقون, نہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی اللہ پیدا کی ہوئی ہے. فلا یملکون انفسهم ضرا ولا نفع, اپنی جان کے مارے ضرر نفع کے نہیں. فلا یملکون موت ولا حیات ولا نشورا, نہ نفع مارے کے حیات کے نہ موت کے نہ اٹھانے کے, کسی چیز کے مالک نہیں. خوب تو نے برکت دینا ڈھونڈے, واہ واہ, بڑے اچھے ڈھونڈے ہیں برکت دینے والے. نہ طاقت رکھتے نفع افسان کی, نہ موت و حیات کی, نہ کچھ. آگے ورشک میں آ گئے. قوم آخرون, کہہ دیا کافروں نے نہیں یہ بات مگر یہ دعویٰ کھڑا ہوا. ان ہذا, نہیں یہ دعویٰ تبارک والا جو کہتا ہے برکت اللہ ہی دیتا ہے, یہ دعویٰ اس نے گھڑ لیا ہے. وَأَعَانُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, اس کی امداد کی دوسری جماعت میں, ایک جماعت اس کی باقاعدہ بلال وغیرہ کی جماعت ہے, اس جماعت اس کی ساتھ ملی ہوئی ہے جو کہہ رہے ہیں اللہ برکت دینے والے اور بھی ہیں, تیس وکیل کوئی نہیں, یہ پوری پارٹی بن گئی ہے. دو فقا جاؤ ظلم نذورا, آئے ظلم لے کر جھوٹ لے کر. فقالوا, انہوں نے کہا اساطیر الاولین,
کہانیاں پہلے لوگوں کی اکتتبا لکھ لیتے ہیں ان کو، بھیا تملا علیہ یہ کہانیاں تر پڑی جاتی ہیں، بکرتا واسیلا وہی لوہار پڑتا ہے، وہی لوہار جو کہتے تھے پیغمبر کے پاس آتا ہے۔ وقالوا نے یہ کہا اساطیر الاولین، کہانیاں پہلے لوگ لکھ لیتا ہے، پڑھی جاتی ہے صبح اور شام، دیکھا ہے یہ پیغمبر کو کہتے تھے۔ تین باتیں، ایک یہ دعویٰ جھوٹا ہے من گھڑت، دوسرا اس کی ایک پارٹی ہے اس کے ساتھ دے رہی ہے جماعت ہے، تیسرا کہانیاں ہیں، ایک لوہار پڑھ دیتا ہے ہمارا کی وہی بیان کر کے کہہ دیتا ہے معاذ اللہ۔ تازو قدرے جو ادروگ وائی افطرا کئی ابتدی پارٹی دے پوری دریما دہاتی دے یعنی کسے کہانیاں دے ان بے خرق اگر کسے بیان نہیں۔ اب قرآن جواب دیا قل انزل الذی یعلم سر السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، ایک ہی فرما دو جھوٹ بھی نہیں، کوئی پارٹی کا مقصد بھی نہیں، کوئی کہانیاں بھی نہیں، اس کو اتارا اس ذات نے جو جانتے سرا آسمان زمین میں، جاننے والا وہ ہے سارے بھیدوں کا، تو برکت وہی دے سکتا ہے۔ پیغمبر برکت کیا دے گی تو پتہ ہی کوئی نہیں، برکت وہ دے سکتا ہے جو جاننے والا تو ہو، جس کو جانتا ہی نہیں وہ برکت کیا دے گا۔ آگے پھر آگے اعتراض، تین اعتراضوں کا جواب آ گیا اکٹھا، اب تین اعتراض قرآن پھر نقل کرتا ہے، تین پہلے تین اعتراض ہو گیا جواب۔ وقالوا ما لأولياء نضام يبشر الرزاق لولا انزل عليه ملك يكون معه نذيرا اور يلقى عليه كنز من جنة منها، کہا انہوں نے کیا اس رسول کو روٹی بھی کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے، ایک چنگے نقص پکڑے نے۔ پانچواں وہ جی کیوں نہیں اتارا جس بات میں رہتا وہ ہوتا ابتدا ڈرانے والا رہتا ہوتا لوگوں کہتا مان لو عذاب آئے گا، دو تیسرا یا ایک بار خزانہ ہوتا یا باغات ہوتی باغوں میں سے میری گاتا، کہتے واہ پیغمبر تو ہے نا، باغات ہوتے خزانہ ہوتا۔ وقال الظالمون، کہا ظالموں نے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کریں مگر جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ غیری تو انہوں نے اٹھا انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ کیسی مثالیں تیری گندی بیان کرتے ہیں، ضلوا گمراہ ہو گئے بے ایمان، فلا یستطیعون سبیلا ان کو کوئی طاقت نہیں رستے کی۔ لو جی ہو گئے 6 ہو گئے، تینوں کا جواب آ گیا اکٹھا، 3 رہ گئے، اب جواب دے گا قرآن ایک ایک کا۔ پہلے جواب دیتا ہے چھٹے کا، لو نشر غیر مرتب، پہلے چھٹے کا دے گا، پھر چوتھی کا دے گا، پھر پانچویں کا جدا جدا۔ میں نے کہا تھا نا پہلے 3 شبوں کا جواب آئے گا اکٹھا، پچھلے 3 شبوں کا جواب جدا جدا، پہلے چھٹے کا پھر چوتھی کا پھر پانچویں کا، لو نشر غیر مرتب ہے، اعتبار کا احاطہ دعویٰ بھی ہے اور شبہ کا جواب بھی ہے۔ چھٹے کا شبہ کیا ہے؟ باغات ہوتے خزانہ ہوتا، قرآن جواب دے گا ہوتا، باغات ہوتے پھر تو مانتے، جس میں مردائی ہوتے نا، مردائی کہ دفتر ہوتے، پیسہ ہوتا، مال ہوتا، زر ہوتا تو ہم نبوت ہو دیکھیں، نبوت کی دلیل دیکھو، باغات ہوتے تو مان لیتے، کہتے جی واہ واہ آج نبی ہے نا بڑے باغات ہیں اس کے۔ قرآن جواب دیتے میرے پیغمبر کہہ دو یہ دنیا دار الابتلاء ہے، دلیل دیکھو، باغوں پر کوئی دار و مدار نہیں، ایک آدمی کا باغات کا ڈھیر لگا ہوا ہو، ایمان کی رتی نے تجھ سے سلامتی ہوئی اور بھی ہوگا، یہ دیکھا یہی ہوتے ہیں دنیا پرست، وہ کسی کی حقانیت کی دار و مدار دنیا دیکھتے ہیں، اور دار و مدار حق کی دنیا پر نہیں ہے، دار و مدار حق کی دلال پر ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بھی کوئی بات ہے، اللہ کا کہ باغوں کی کوئی کمی نہیں۔ بات تو دیکھو، تبارک الذی انشاء، برکت اسی قبضے میں چاہے یہ کیا باغات اور کر دے، تجری من تحتہا الانہار،
وہی اجل کا قصورا تیرے لیے محلات کر دے، کوشش ہو جائے. لیکن یہ کوئی بات نہیں، کوئی بات بھی ہے کوئی دنیا دار و مدار ماننے کی، یعنی دنیا کوئی مدار ماننے کی نہیں ہے کہ دنیا ہوتی تو حق ہوتا، دنیا ہوتی تو حق ہوتا. یہ تو کوئی بات نہیں. آگے دوسرے مقام پر آتا ہے اگر ہم چاہتے کہ یہ دیکھتے کہ کہیں مسلمان بھی کفر کی طرف چلے جائیں گے تو ہم تو کافروں کو اور زیادہ مال دیتے، دے سکتے. کیا بات ہے؟ وہ کہ دنیا مدار حقانیت نہیں ہے. کدھر جہاں پہنچے ہو تم؟ بل کذبوا، بلکہ یہ میرے پیغمبر مانتے نہیں بلکہ یہ جھٹلا رہے ہیں قیامت کو. یہ مانتے نہیں، جھٹلاتے ہیں قیامت کو. فَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، ہم نے تیار کر لوگوں کو جو جھلا رہے ہیں قیامت کو دوزخ کی آگ. اِذَا رَأَيْتُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اِذَا رَأَيْتُم فِرَاجَ دوزخ کی طرف جب دوزخ دیکھے گی ان کو دور سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، سنیں گی دوزخ کے لیے غصہ اور آواز وہاں سے آئے گی گدھے کی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب یہ ڈالے جائیں گے مکان ضیق میں، ایسا مکان ضیق جو دوزخ میں سے ہوگا، مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، دہو لانے کے سبورا، بلائیں گے ہائے تباہ ہو گئے، ہائے ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے. آواز آگے لا تذل یوم سبورا واحدا، آج ایک ہلاکت کو نہ بڑھاؤ، کہو فدو سبورا کثیرا، آج بڑی بڑی ہلاکتیں تمہارے لیے. قل اذالک خیر ام جنت الخلد، میرے پیغمبر ان کو فرما دیجئے یہ دنیا کے باغات کیا ہے، یہ بہتر ہے یا ایک اور باغات ابھی کے آنے والے ہیں. الذی وعد المتقون، مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسئلے کی خاطر باغات بیشی کے دے دے. دنیا کے باغات ہوں یا دنیا کے باغات پر دار و مدار نہیں ہے. یہ دنیا کوئی مدار حقانیت کی نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ خدا اس بات پر رکھے جو صحیح دلائل کے ساتھ ثابت تو واقع میں کیا ہے؟ کار ساز اسی کی صفت ہے، ملک اس کا ہے، خالق وہ ہے، انداز کرنے والا وہ ہے، برکت دینے والا بھی خدا. حص عقیدے میں رکھے تو وہ جنت دے جو باغات جو ہمیشہ کے ہیں. اللہ وہ ادھر متقان مسیرہ لہم فیہا ما یشاؤون، جو کوئی یہ جائے گا ان کو ملے گا، ہمیشہ رہیں گے. کان ربک وعد مسئولا، ہے خدا پر وعدہ پورا کیا ہوا. ویوم یحشرهم وما یعبدون دون اللہ، جس خدا جمع کرے مشرکوں کو اور جن کو پکارا کر اللہ کے مع سوا، کہتے جی فلانا پیر بھی برکت دے سکتا ہے، یا شیخ پڑھتے ہیں 11ویں کے بعد برکت دیتا ہے، 11ویں کی نیازہ دیتے تھے. خدا کا پورا خدا کہے گا انتم الظلمتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل،